السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلی کے کانتی نگر میں اس وقت ہم موجود ہیں اور کانتی نگر میں آج جشن شاہ ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کیا گیا۔ اس میں ہم نے خطاب کیا الحمدللہ۔ خطاب کی غرض سے ہمیں خصوصی طور پہ حضرت ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جناب وسیع احمد ثقلینی صاحب نے دعوت دی تھی، اور آج ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اور چونکہ یہ مہینہ ماہ ربیع الثانی ہے، جس میں محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو غوث پاک کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور چونکہ ہم لوگ نظام الدین کی دلی میں رہتے ہیں، تو محبوب الہی کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ 18 ربیع الثانی کو محبوب الہی کا بڑا کل شریف ہوتا ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوئی۔ اور جس طرح سے مجھے خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ کے صاحب سجادہ حضرت غازی میاں حضور نے بتایا تھا کہ حضرت میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی حضرت شاہ ثقلین میاں حضور کو محبوب الہی کا ذکر سننا اور کرنا بڑا پسند تھا، اور اکثر مجلسوں میں وہ ذکر کیا بھی کرتے تھے۔ تو اسی نیت اور ارادے کے ساتھ میں کہ یہ حضرت میاں حضور کو خراج عقیدت بھی ہو جائے گا، تو خصوصی طور سے ہم نے حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خانقاہیت کی دنیا میں حضرت میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسا ہے کہ میاں حضور اس حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، سماج سیوا کی، لوگوں کے گھروں کو بسانے کا کام کیا۔ اسی طرح سے بریلی شریف میں حضرت شاہ ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر بڑا مشہور ہے، اور خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ میں الحمدللہ لنگر کھلایا جاتا ہے، اور یہ کام شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا کی جانب سے پورے ہندوستان بھر میں ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ خانقاہ کی جانب سے شادیوں کا اہتمام، اجتماعی نکاح کا اہتمام، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پہ لوگوں کی مدد اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام الگ الگ شہروں میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے وسیع احمد ثقلینی صاحب جو دلی میں شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا دلی یونٹ کے ذمہ دار ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ تمام لوگ مل کر کے بڑی زبردست خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اس بار دلی میں بھی شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا دلی یونٹ کی جانب سے اجتماعی نکاح کا اہتمام ہوا، جس میں حضرت غازی میاں حضور قدس سرہ النورانی کی سرپرستی اور صدارت میں کئی نکاحوں کا انعقاد کیا گیا، اور کئی جوڑوں کا جو ہے وہ نکاح کیا گیا۔ تقریباً کتنے جوڑے تھے وسیع بھائی؟ 18 جوڑوں کے نکاح کا انتظام کیا گیا، اور آگے اس سلسلے کو مزید بڑھانے کا ارادہ بھی ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے جتنے بھی سامان کی ضرورت ہوتی ہے ساری چیزوں کا اہتمام کیا گیا، ساری چیزوں کا ارینجمنٹ کیا گیا۔ اس پروگرام میں ہمارے حسیب رونق ثقلینی صاحب جو خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ میں خانقاہی شاعر اور وہاں کے نعت خواں ہیں، آج کے پروگرام میں بھی شریک تھے، اس پروگرام میں بھی شریک تھے، اور حضرت مولانا ساجد ثقلینی صاحب جو حضرت میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، وہ بھی آج کے پروگرام میں موجود تھے۔ تو ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بزرگان دین کے مشن پہ لگایا، اور جس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت کتابیں الٹ پلٹ کے دیکھیں، مگر نفلی کاموں میں لوگوں کو کھانا کھلانا جتنا بہترین عمل ہے اتنا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح سے محبوب الہی نے فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، سب سے آسان اور مختصر راستہ بندوں کی خدمت۔ تو بزرگان دین کے اس مشن کو اس دور میں اگر کسی نے اپنایا تو اس ذات کو حضرت شاہ ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جس نے بڑے زبردست طریقے سے اللہ سے بھی بندوں کو جوڑا اور بندوں کی بھی خدمت کی، اور آج ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا جانتی ہے۔ دلی میں اس سلسلے کو شروع کرنا تھا، تو جناب وسیع احمد ثقلینی صاحب اسی اجتماعی نکاح کی دعوت دینے کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں آئے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمارے وسیع صاحب سے اور قمر الدین ثقلینی صاحب سے گفتگو ہوئی، اور تذکروں میں یہ بات آئی کہ دلی میں بھی یہ کام کیا جائے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے کا، کھانا بانٹنے کا، کیونکہ دلی میں بہت سارے ایسے پبلک پلیسز ہیں جہاں پر لوگوں کو کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر یہ کام کیا جائے، یہ انتظام کیا جائے، تو اس سے مسلمانوں کی چھوی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ خدمت سے خدا بھی ملتا ہے، اور بندوں کے نزدیک بھی اللہ رب العزت لوگوں کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا، اسی وجہ سے صوفیہ سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی، اور الحمدللہ ہمارے وسیع صاحب نے اس کام کو شروع کیا۔ وسیع صاحب سے ہی جان لیتے ہیں کہ کیسا تجربہ رہا دلی میں؟ تجربہ کیا مطلب اچھا لگا ایک تو، اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ ہماری حلیہ دیکھ کے بڑے عجیب سے دیکھتے ہیں، اور وہ پوچھتے بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا کھانا ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ویج بریانی ہے، اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے، ایسا کھانا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو لوگ لیتے ہیں اور شوق سے کھاتے بھی ہیں، اور بڑے بڑے پریشان دیکھے اسپتالوں میں جاتے ہیں، ہم بانٹتے ہیں۔ جی ٹی بی ہے، اربن اسپتال ہے، پنتھ اسپتال ہے، اور انڈیا میڈیکل ہے، ان سب اسپتالوں میں ہم گئے، دیکھا، بانٹا، تو بڑے بڑے پریشان کافی لوگ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ بانٹنا۔ تو مشائخین کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو ایکٹیو کریں
اور اس طرح ایکٹیو کریں کہ ہر شہر میں بڑے بڑے مشائخین موجود ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، تو اپنی خانقاہوں کی دیواریں چمکانے کے ساتھ ساتھ اپنے مدرسوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ خانقاہیں اور مدرسے اور مسجدوں سے جو سبق ملتا ہے اس کو سماج میں اپلائی کیا جائے اور اس کو زمین پہ اتارا جائے. اور خانقاہوں کا بھی یہی سبق ہے، مدرسوں کا بھی یہی سبق ہے اور مسجدوں سے بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ میں بندوں کی خدمت کریں. اور آج جس طرح سے نفرت کا ماحول ہے اور ایک نیکسس مسلمانوں کے خلاف جو چلایا جا رہا ہے وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. لوگ پریشان ہیں، بہت بدحالی کا شکار ہیں اور بہت زیادہ مسلمان جو ہے اسمنجس کا شکار ہیں. تو اگر ہم اس ماحول کو ہرانا چاہتے ہیں اور نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف اگر ہم قدم بڑھائیں کہ لوگوں کی خدمت کریں، اور جس طرح سے ہمارے وسیع احمد ثقلینی صاحب نے ایمز کے باہر یا پنتھ کے باہر الگ الگ سامنے جو ضرورت مند ہیں ان کو کھانا پہنچایا، تو ظاہر ہے اس حلیے میں اگر یہ نیک کام کریں گے تو لوگوں کی نظر میں وہ بھی آئے گا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب زبان چکتی ہے تو آنکھ جھکتی ہے.